السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام بھائیوں کو میلاد النبی کے چاند کی طلوع کی مبارک ہو۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جسے یہ شرف ملا کہ اس ماہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج جب بھی کسی کی ولادت کا دن آتا ہے، جتنا تعلق ہو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بیٹے کی خوشی مناتے ہیں، بھائی کی خوشی مناتے ہیں، دوست احباب کی سالگرہ منائی جاتی ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب نہ جانے، پیارا نہ جانے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، تمام لوگوں سے، اپنی جان سے۔ تو اس نسبت سے اس ماہ مقدس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جب بھی چاند طلوع ہوتا ہے، اہل ایمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن اور غیر مومن میں ایک فرق ہوتا ہے۔ مومن خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے تو شریعت کے دائرے کے اندر کرتا ہے، وہ غم کا اظہار بھی کرتا ہے تو شریعت کے دائرے کے اندر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یوم ولادت کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم تو سال میں ایک دن کر لیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گھروں پہ چراغاں کر لیا، کسی نے کوئی اہتمام کر لیا، کسی نے کوئی محفل سجا لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے،
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کا پہلا جواب یہ تھا اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے اپنا ولادت کا اہتمام کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کا خوشی کا اظہار روزے رکھ کے ہے۔ ہم بھی اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو نور نور بات ہے، نہیں تو جس طرح شریعت نے اجازت دی ہے اس طریقے سے ہم سب کو خوشی کرنی ہے۔ اب کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اس پہ میرے 2 پیسے خرچ ہو جائیں گے، کیا یہ کہیں فضول خرچی میں تو نہیں آ رہا؟ پیسے میرے کسی کام آ جاتے، ادھر میں نے کدھر یہ خرچ کر دیے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی قرآن کریم میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اے میرے حبیب اپنی زبان سے فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کیا کرو، ایمان والو خوش ہو جایا کرو۔ اگر اس میں تمہارے کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، جو تم ذخیرہ اپنا اکٹھا کر رہے ہو نبی کی ولادت کی خوشی اس سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ولادت باسعادت کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اسے سنیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، آسمانوں اور زمین کو نور والا بنانے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ ورنہ یہ بھی تو نور ہی ہے نا، سامنے جو بلب سے نکل رہا ہے، تو یہ اللہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا تو اسے کیا ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو نور بخشنے والا، آسمانوں زمین کو منور کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو نور والا بنانے والا ہے۔ اب مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی طرح ہے۔ مشکات چراغ دان جہاں دیا رکھتے تھے لوگ، دیوار میں اوپر کر کے تھوڑا سا سامنے کی طرف سے دیوار کھلی ہوتی، باقی ہر طرف سے دیوار بند ہوتی تھی، تو اس میں وہ چراغ رکھتے تھے، اس جگہ کو چراغ دان کہتے ہیں، یعنی چراغ رکھنے کی جگہ۔ اپنا یوں سمجھیے اپنے دور کے مطابق اللہ کے نور کی مثال جیسے کندیل کا سٹینڈ ہوتا ہے، جہاں کندیل لٹکائی جاتی ہے، کندیل رکھی جاتی ہے، اور مشکات کی طرح فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، اس میں ایک بلب ہے، اور المصباح فی زجاجہ، اور جو بلب ہے ایک فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس وہ ایسے ہے جیسے تارا ہے، تارا ایسے ہے جیسے موتی چمک رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔
پھر اللہ فرماتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اسے منور کیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے زیتون کے بابرکت درخت سے۔ باقی جتنے بھی تیل ہیں ان میں دھواں ہوتا ہے، کہتے ہیں زیتون کے تیل کا دھواں نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ نور بنایا، کائنات کو منور کیا۔ یہ جو مثال دی ہے یہ مثال روشن کرنے والی ہے، ایسی ذات ہے جو روشن کرتی ہے، اس میں دھواں نہیں ہے۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون کا درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ پہاڑ کے اگر مشرق کی جانب ہو اس کو کہتے ہیں مشرقی، پہاڑ کے مغرب کی جانب ہو اس کو کہتے ہیں مغربی، کیونکہ جو مشرق کی جانب ہوگا سورج نکلنے سے لے کر سورج کے سر پہ آنے تک سورج کی شعاعیں اس درخت پہ پڑتی ہیں، اور جو مغرب کی جانب ہے اس کو سورج کے سر پہ آنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس کی شعاعیں، سورج کی شعاعیں اس درخت پہ پڑتی ہیں۔ اب ایک کی 6 گھنٹے، ایک جو مشرق میں ہے اس کا 6 گھنٹے، جو مغرب میں ہے اس پر 6 گھنٹے سورج کی شعاعیں چمکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن یہ زیتون کا ایسا درخت ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ یہ مشرقی ہے نہ یہ مغربی ہے، یہ تو پہاڑ کی چوٹی پر ہے جس سے صبح سے لے کر شام تک جب تک سورج چمک رہا ہے سورج کی شعاعیں یہ اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے، تیل وہ اتنا صاف ستھرا ہے اور فانوس میں رکھا ہوا ہے، کندیل ہے اس میں رکھا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ تیل، زیتون کا تیل خود بخود ہی روشن ہو جائے، قریب ہے کہ زیتون کا تیل وہ خود بخود ہی روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر اس کو دیا سلائی نہ بھی لگائی جائے، آگ نہ بھی لگائی جائے، پھر بھی نور علی نور، وہ تو نور علی نور ہے۔ ابھی اللہ تعالی نے مثال بیان کی، اللہ کی اللہ ہی جانے۔ قرآن کریم ہے تو یہ بڑا آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، حال میں مدکر، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس قرآن پاک کے فیض سے کوئی فیض یاب ہونے والا ہے؟ اب اگر اسے آگ نہ بھی لگائی جائے، آگ نہ بھی لگے، تو یہ تیل اتنا ہے، یہ چراغ اتنا ہے، اتنا نورانی ہے کہ نور علی نور، یہ نور علی نور ہے، چمک در چمک رکھتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ مثالیں اللہ نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حقیقت میں اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت تو میں نے آپ کو سنا دی، اب اس کا ترجمہ بھی آپ نے سادہ سا دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، سنیے، فرمایا یہ تو اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والا، نور دینے والا، روشن کرنے والا، ان کو جگمگانے والا اللہ ہے۔ ماشاء نور ہی کا مشکات، اللہ نے اس کو روشن کیسے کیا، منور کیسے کیا؟ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ایک کندیل ہوتی۔ اب وہ اللہ رب العزت یہاں مثال بیان کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ فل میں یہ ھذا مثل ضربہ اللہ لنبیہ،
یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی۔ اللہ ہدایت تو دیتا ہے لیکن سیدھی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت دیتا ہے تو مدینے کے تاجدار کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ قادر ہے جسے چاہے ہدایت دے، لیکن کہتا ہے میں ایسے کرتا نہیں ہوں۔ میں ہدایت دیتا ہوں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیتا ہوں۔ اللہ قادر ہے، چاہے تو ہمارے لیے کھانا آسمان سے بھی آ سکتا ہے، لیکن رب ایسے کرتا نہیں ہے۔ اسباب بنائے ہیں، کھانا کہیں سے ملے گا، پانی آپ کو کہیں سے ملے گا۔ اسی طرح فرمایا تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں نور چاہیے، رب وہ نور سیدھا دینے پہ قادر تو ہے لیکن دیتا نہیں ہے۔ نور لینے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، نور والی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، فالمشکات صدرہ، وہ جو ہم نے سٹینڈ کہا نا، فانوس کا سٹینڈ، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہے۔ اس سینے میں کوئی ہے، سینہ فالمشکات صدرہ، مشکات آپ کا سینہ ہے، الزجاجۃ قلبہ، اور وہاں جو شیشہ ہے نا، شیشہ چمکتا شیشہ، وہ تو آپ کا دل انور ہے۔ اس سینے میں ایک دل ہے، وہ دل انور ہے۔ والمصباح فیہ النبوہ، اور اس دل میں جو چراغ ہے وہ نبوت محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا مرکز و منبع بنایا، نور کا مرکز بنایا، اور نور کا مرکز ایسے بنا دیا کہ آپ کو سینہ عطا کر دیا، مشکات آپ کا سینہ ہو گیا، اور اندر فانوس آپ کا دل انور ہو گیا، اور اس میں جو چراغ ہے والمصباح فیہ النبوۃ، اور اس دل کے اندر جو چراغ